السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، جو نصیحتیں احادیث کی دنیا میں بہت مشہور ہیں، بہت کارآمد ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے صحابی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلا علاقہ جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اسلامی گورنر مقرر کیا گیا، وہ علاقہ ہے یمن کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن اسلام کی زیر نگیں آ گیا تو آپ نے وہاں گورنر مقرر کرنے کے لیے جس صحابی کا نام لیا وہ ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چنا، انہیں منتخب کیا ایک گورنر کے طور پر، وہ بھی پہلے گورنر یمن کی سرزمین کے۔ وہ تھے صحابی بڑے عاشق رسول، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہنا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ادھر حکم یہ ہو گیا کہ یمن جانا ہے گورنر کی حیثیت سے اور وہیں رہنا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ کہیں نہ جائیں، یہیں رہیں۔
آپ ہی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور یہیں زندگی گزار لیں۔ اور حکم یہ کہہ رہا تھا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یمن جانا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا اور وہ تیار ہو گئے یمن جانے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ میری جدائیگی کتنا انہیں رلا رہی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اسی لیے یہ وہ صحابی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو چھوڑنے کے لیے بہت دور تک تشریف لے گئے، یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور شاہراہ پر ان کی سواری چلنے لگی تو بھی کچھ قدم ساتھ چلے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل اخیر میں ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ہو سکتا ہے کہ جب تم یمن سے واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جملہ کتنا گہرا گزرا ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ سواری سے نیچے کود پڑے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، دلاسا دیا اور فرمایا کہ ان اول الناس بی، کہ یاد رکھو معاذ بن جبل، مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا المتقون، جو تقوی والا ہوگا۔ تو لہذا جن کے دلوں میں تقوی ہے وہ اگر مجھے نہ بھی پائے تو مجھ سے قریب ہے، میں اس سے قریب ہوں۔ تو ایک بڑا بہترین پیغام دیا، صرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو نہیں، پوری امت مسلمہ، کہ جہاں بھی ہوں، جس زمانے میں بھی پیدا ہوئے ہوں، تقوی والی زندگی گزار لیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں اور کل آخرت میں بھی قریب رہیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور پھر انہیں سواری پہ بٹھایا اور انہیں روانہ کر دیا، اور جیسی نصیحت تھی، جیسا آپ کا قول تھا، ویسا ہی ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ تو یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے گئے ہیں، اس دوران کئی نصیحتیں فرمائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوب جانتے تھے کہ اب میری ان سے ملاقات ہونے والی نہیں۔ تو وہ ایک الوداعی سفر تھا اور الوداعی نصیحتیں تھیں۔ انہی نصیحتوں میں سے 3 نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جن کو خود روایت کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران سفر مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں، جن میں 3 نصیحتیں ایک ساتھ تھیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی، اتق اللہ، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اینما کنت، جہاں بھی رہنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو صرف ان کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو، ہم کو اور آپ کو ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ یہ اگر حاصل ہو گئی، سارا ایمان اور سارا اسلام ہمارے لیے آسان ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کا خوف نہیں ہے دل کے اندر، تو ایمان بھی دکھاوا ہے اور اسلام بھی دکھاوا ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص طور سے تاکید فرمائی، دل میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اگر کما حقہ ڈر ہے جیسا ہونا چاہیے، تب تو پھر کیا پوچھنا ہے۔ اگر کچھ کم ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈر ہونا چاہیے۔ کچھ کم ہے، بندہ اس میں اضافہ کر لے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن ڈر سے خالی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس بندے کے تعلق سے خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ دوسری حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی سے بڑا خیر کچھ بھی نہیں ہے، اور تقوی نہیں ہے تو خیر ہی نہیں ہے آدمی کے اندر۔ تو اسی لیے ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں یہ سب بعد میں آتی ہیں، پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی میں نگاہ میں ہوں،
اللہ پورے قدرتوں کے ساتھ مجھ پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے میری پکڑ کر سکتا ہے، یہ تصور ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آدمی نیک کام کر رہا ہو تو بھی، گناہ کر رہا ہو تو بھی، گناہ کرتے ہوئے تو ہر حال میں ڈر رہنا ہی ہے، نیکی کر رہا ہو تو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی اور کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے نیکی نہ کرو، پھر وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ تقویٰ نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی نصیحت ہم سب کے لیے ہے، ہم جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جس عمر میں بھی ہوں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہر حال میں رہنا چاہیے۔ اگر کچھ کمی ہے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت دے دیجیے، ڈر اور خوف کی دولت دے دیجیے۔ ہم سب جانتے ہیں 13 سال نبی بننے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارے ہیں مکے میں، اور 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ یہ 13 سال میں جتنے صحابہ ایمان لائے ہیں، ان 13 سالوں میں کوئی سزا کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چوری کرے تو یہ سزا ہوگی، ڈاکہ ڈالے تو یہ سزا ہوگی، نماز نہ پڑھے تو یہ سزا ہے، کوئی سزا کی آیت مکے میں نہیں اتری ہے۔ احکامات مکے میں اترے ہی نہیں ہیں، سارے احکامات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ لیں ابھی کوئی آیت نہیں آئی ہے سزاؤں کی، لیکن کوئی ایک ادنا ایمان والا بھی ہمیں بتا دے کوئی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو، اس نے چوری کی ہو، اس نے ڈکیتی کی ہو، بالکل نہیں۔ آخر کس چیز نے ان کو روکے رکھا تھا جبکہ سزائیں تھی ہی نہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، بس یہی وہ چیز تھی جس نے ان کو روکے رکھا تھا ہر گناہ سے، ہر خوف سے۔ اسی لیے قانون اور لاٹھی کا ڈر ہی سب کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ مفید ہے، لیکن فی زمانہ قانون کو کیسے توڑنا، لاٹھی والوں کی لاٹھیوں سے کیسے بچ نکلنا، رشوتوں کے ذریعے کیسے اپنے آپ کو قانون کے چنگل سے بچانا، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ ساری مکاریاں عیاریاں لوگوں کے پاس ہیں، لہذا دن دہاڑے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ہر طرح کے جرائم ہوتے ہیں، اور پھر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کیونکہ معاملہ آ کے ٹک گیا ہے صرف قانون کی بالادستی پہ۔ اس سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ اللہ کے ڈر اور خوف سے اگر بندہ خالی ہے تو قانون کے زد میں بہت دیر تک وہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف اگر ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوگا، وہ پہاڑ کے غاروں میں ہوگا، وہ زمین کی تہوں میں ہوگا، کوئی جرم نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، وہ انسان بن کے رہے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے اسی کی تاکید فرمائی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ۔ یہ پہلی نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر۔ دوسری نصیحت، اتبع السیئۃ الحسنہ، جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اس کے بعد نیکی کرو، خیر کا کام کرو، تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اگر چھوٹا گناہ ہوا ہے، صغیرہ گناہ، کوئی بھی نیکی کرے، وہیں پر کھڑے کھڑے استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ ربی، یا کوئی اور نیکی خیر کا کام کر دے، انشاءاللہ فوراً وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور اگر بڑا گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ، تو اس کے لیے نیکی یہ ہے کہ فوراً توبہ کریں، توبہ کریں، اللہ کے حضور حاضر ہوں، معافی مانگیں اللہ سے، انشاءاللہ وہ توبہ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، فوراً اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے نیکیوں کے ذریعے، چاہے وہ نیکی کوئی نیک عمل ہو یا توبہ ہو، ہر حال میں آدمی فوراً جلدی کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ظہر کے بعد جب بندہ عصر پڑھتا ہے، اس درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کے بعد جب مغرب پڑھتا ہے، اس درمیان جو چھوٹے گناہ ہو گئے بندے سے، وہ صرف نماز پڑھنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کبیرہ گناہ ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بندہ بار بار نماز پڑھنے آ رہا ہے، وہ نماز اس کو اندر سے بے چین کرے گی۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن باہر ایک بڑا گناہ کر کے آیا ہے، انشاءاللہ وہ نماز توبہ کروا کے اس کو مسجد سے باہر نکالے گی۔ وہ ظہر میں اگر گناہ کیا ہے، عصر یا مغرب یا عشاء ہوتے ہوتے انشاءاللہ توبہ کی توفیق ملے گی نماز کی برکت سے انشاءاللہ۔ تو نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، تو بہترین نیکی ہے نماز، بندہ نماز کی پابندی کرتا رہے، صغیرہ گناہ یوں ہی معاف ہوتے چلے جائیں گے، کبیرہ گناہ کی انشاءاللہ توفیق کبیرہ گناہ سے توبہ کی انشاءاللہ توفیق مل جائے گی۔ تو یہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز
فواحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ روکنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور روکنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہو گیا گناہ نامہ اعمال میں رہنے نہ دے، نماز فوراً توبہ کی طرف لے کر چلی جائے اور راغب کر دے۔ تو اسی لیے اور نیکیاں بھی کریں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، انشاءاللہ نامہ اعمال میں گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خالق الناس بخلق حسن، انسانوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں تو کم سے کم مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لو، یہ بھی صدقہ، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی اخلاق ہے۔ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیکھ سکتے اخلاق کی دنیا میں، تو یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ انسان صبح سے شام تک کتنوں سے ملاقات کرتا ہے، چاہے گھر کے اندر اہل و عیال ہوں یا گھر کے باہر دوست و احباب ہوں، جن سے بھی سامنا ہو، چہرے کی خوشنمائی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اور دل سے سلام اور دعا کے ساتھ، یہی بہت بڑا اخلاق ہے، یہی کم سے کم آدمی کر لے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ سے معمور ہے، بھری پڑی ہے۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یمامہ ایک جگہ کا نام ہے، آج بھی ہے، وہاں کے سردار تھے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابی بنے ہیں، لیکن جب یہ واقعہ ہوا اس وقت ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہ اپنے علاقے کے سردار تھے، بادشاہ تھے، ان کے دل میں دشمنی بٹھا دی گئی تھی اسلام اور مسلمانوں کی، لہذا مسلمانوں کے جو دشمن تھے کفار مکہ، ان سے خاص ان کا رابطہ تھا، تجارتی تعلقات۔ چنانچہ یہ یمامہ میں بننے والے بڑے مضبوط ہتھیار کفار کو دیتے تھے کہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرو مسلمانوں کے خلاف، اور کفار جو بھی سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف اس میں ثمامہ ضرور شریک رہتے تھے۔ الغرض ثمامہ بن اسال یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہنے والے تھے۔ اتفاق سے مدینے کے باہر جو شاہراہ گزرتی ہے وہاں سے وہ گزر رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، گھوڑ سواروں کے ساتھ۔ صحابہ نے دیکھ لیا اور صحابہ نے دیر نہیں کی، فوراً اس قافلے پہ حملہ کیا اور ان کو گرفتار کیا۔ وہ سارے کے سارے مقابلہ کرنا چاہے لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکے، سب بھاگ کھڑے ہوئے اپنے سردار کو چھوڑ کے۔ سردار کو گرفتار کیا گیا اور لایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے۔ صحابہ نے ایک ستون سے باندھ دیا کہ کہیں یہ فرار نہ ہو جائیں یا ان کا کوئی فدائی آ کر انہیں لے کے نہ چلا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے تعارف کروایا، یہی ہے وہ ثمامہ بن اسال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال و جواب کیا ان سے۔ ثمامہ بن اسال نے دو باتیں کہیں کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو پھر میرا قبیلہ اور پورا یمامہ کی زمین اس خون کو معاف نہیں کرے گی، یعنی ایک بڑی جنگ کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو اور کئی جانیں جائیں گی اس کے اندر، تو لہذا میرے قتل کے بارے میں سوچئے۔ اور دوسری بات ثمامہ نے یہ کہی کہ اگر مجھے چھوڑ دیا گیا اس کے بدلے میں جو چاہو مال و دولت کو میں حاضر کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے۔ یہ دونوں باتیں سنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے لبوں پہ، اور آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ 24 گھنٹہ اسی حال میں گزرا، وہ مسجد نبوی میں ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ سے آپ کی ملاقات، حسن سلوک، سب کچھ دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک دن کے بعد دوسرے دن پھر حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گفتگو ہوئی اور آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے پھر وہی دو باتیں کہی کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو یہ خون آسانی سے معاف نہیں ہوگا، اور اگر مجھے چھوڑ دیا گیا تو جو چاہو وہ میں حاضر کرنے پہ قادر ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ 3 دن اسی حال میں گزرے۔ 3 دن مکمل گزرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں آزاد کر دو۔ چنانچہ صحابہ نے انہیں آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ وہ مسجد نبوی کے ستون سے اٹھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن میں نے یہاں گزارے ہیں، میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں، یعنی بادشاہ میں بھی ہوں اپنی سرزمین کا، اور ایک سردار یہ بھی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا جو میں نے مزاج دیکھا، ان کی جو میں نے سرداری دیکھی، جو حسن سلوک، جو طور طریقے، جو سلیقے، میں فدا ہو گیا ان پر۔ اور انہوں نے کہا کہ آج ان کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں ہے اس دنیا کے اندر،
اور اس کے بعد یہ جملہ تھا ان کا کہ میں اپنے علاقے کا سردار ان کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سرداری چھوڑ دی انہوں نے، اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر مدینہ طیبہ میں زندگی گزاری۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے والوں سے کہا بھی کہ یہی تمہارے سردار ہیں اور یہی سردار رہیں گے۔ الغرض حضرت ثمامہ بن اسال، یہ کوئی جذباتی طور پہ لیا گیا ان کا فیصلہ نہیں تھا، وہ ایک سردار تھے، سنجیدہ باشعور تھے، اور اپنے علاقے کے بہت بڑے ذہین و فطین تھے۔ 3 دن انہوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا، تب جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہی کے غلام بن جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے۔ تب جا کے آپ نے فرمایا امت سے خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قرآن میں ہے کأنہ عداوہ ولی حمیم، کہ جن کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی تھی، تمہارے اخلاق کی وجہ سے وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 بڑی پیاری نصیحتیں۔ پہلی نصیحت تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اور خوف۔ دوسری نصیحت نیکیاں کرنے میں دیر نہ کریں، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں۔ اور تیسری نصیحت کہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان 3 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔